السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر عافیت ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کے لیے معلم النساء حصہ دوم تمرین 39 لے کے آیا ہوں۔ انشاءاللہ 1 سے 4 نمبر تک اردو میں اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیے کہ یہ سبق مشتمل ہے حال اور ذوالحال پر۔ دیکھیے ترجمہ کرتے ہیں، اعراب لگاتے ہیں۔ یہ مسحیتن اصحا یصحی، اصحا کے معنی ہوتا ہے دن کا روشن ہونا، صاف ہونا۔ مسحیہ کا معنی ہوتا ہے صاف، جس میں بادل وغیرہ نہ ہو۔ غیم اس کی جمع غیوم، بادل۔ صحاب اس کی جمع صحب، اس کے معنی بھی بادل ہے۔ عدیم اس کی جمع ادم، اس کے معنی ہوتے ہیں کھال کے اور اوپر کا جو ظاہری حصہ ہوتا ہے اسے عدیم بولتے ہیں، اس کی جمع ادم۔ سرسر کہتے ہیں سخت سرد ہوا کو سرسر بولتے ہیں۔ اور آتیہ عطا یا تو اتون کے معنی ہوتے ہیں حد سے زیادہ کیا ہو جانا، تیز ہو جانا، سرکش ہو جانا۔ اس سے صفت کا صیغہ ہے آتن، مونس ہونے کی وجہ سے آتیتن، اس کا معنی ہے تیز ہے، ہوا کے ساتھ ہے۔ سارا یسو سواران کے معنی ہوتے ہیں بھڑک اٹھنا، چلنا، تیز چلنا۔ آصفتن کی جمع عواصف، ایک آندھی۔ اقتلا ایقتل، اقتلا کے معنی ہوتے ہیں جڑ سے کسی چیز کو اکھاڑ دینا۔ شجر کی جمع اشجار، درخت۔ اسفا یسفی، اسفا کے معنی ہوتا ہے اڑا لے جانا، یہ بابی افعال سے ہے اور یہ بابی افتعال سے ہے۔ اور اجزا یجزی، اجزا کے معنی ہوتے ہیں ہانکنا۔ صحاب کے معنی بادل۔ الف یؤلف، تعلیف کے معنی ہوتے ہیں جمانا، تہبط کرنا۔ رکام کے معنی ہوتے ہیں تہبط ڈھیر، اور جو کے معنی ہوتا ہے فضا۔ ابس یابسو کے معنی ہوتا ہے تو شروع ہو جانا، بگڑ جانا، خراب ہو جانا۔ اسلم کے معنی ہوتے تاریک ہونا۔ لبس یلبس لبسن، اس کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنا۔ اور رزاز، رز یرس و رزاز کے معنی ہوتے ہیں ہلکی جو بارش ہوتی ہے اسے رزاز بولتے ہیں۔ وابل، وابل یبلو کے معنی ہوتے ہیں زوردار بارش ہونا۔ وابل صفت کسے گئے، زوردار بارش۔ فو کی جمع افواہ، منہ۔ اور کربتن کی جمع ہوتا ہے کرب، مشکیزے جو ہوتے ہیں، مشکیزے کو منہ کی طرح۔ شمر یسمر، تشمیر کے معنی ہوتے ہیں، یہ باب تفعیل سے ہے۔ ذیل کے معنی ہوتے دامن، یعنی دامن کو سمیٹنا۔ اور نشر ینشر، نصرن کے معنی ہوتے ہیں پھیلانا۔ اور ذلتن اس کی جمع ذلل، چھتری، سائبان، یہ چھتری مراد ہے۔ بل یبل، بلن کے معنی ہوتے تر ہونا، بھیگ جانا۔ حاطل کے معنی ہوتے ہیں موسلا دھار بارش کو، حتی لا یحتلو کو کہتے ہیں موسلا دھار بارش کو۔ تعطل یا تعطل، تعطل کے معنی ہوتے چھوڑ دینا، رک جانا۔ قاتم کہتے ہیں تاریخ کو۔ متراکم کہتے ہیں تہبطہ کو، تراکم یا تراکم تراکم، یہ باب تفاعل سے ہے۔ دیمتن کی جمع دیم، موسلادھار بارش کو کہتے ہیں۔ حاتل زور سے برسنا، حاتل کی جمع حواتل۔ ہدأ یہدہ، ہدو کے معنی ہوتے ہیں رک جانا، تھم جانا۔ اور سائرہ کے معنی ہوتا ہے طوفان یا ہنگامہ، یہ تمام معنی آتے ہیں۔ یا طوفان سے مراد لیجیے آپ۔ انکشف ینکشف، انکشاف کے معنی چھڑ جانا، یہ ماضی۔ غمام معنی بادل۔ اشر کا یوشی کو، اشراق کے معنی ہوتے ہیں روشن ہونا۔ مہیا کے معنی منہ، مکھڑا، چہرہ۔ اور وزا اس کے معنی ہوتے ہیں روشن ہونا۔ زبین اس کی جمع ہے جبن، عجبن، عجبینہ، اس کے معنی ہوتے ہیں پیشانی، مراد یہ ہے کہ روشن چہرہ۔ تنفس السعداء کے معنی ہوتے ہیں ٹھنڈی سانس لینا، آہ بھرنا۔ رہبن کے معنی پرسکون۔ وقت الاصیل کے معنی ہوتے ہیں شام کا وقت۔
علیل کے معنی ہوتا ہے نر، شک یشک و شکن کے معنی ہوتا ہے پھاڑنا، اباب کے معنی ہوتا ہے موج لہر، مخر یمخر مخرن کے معنی ہوتے ہیں پھاڑنا چیرنا، معاون کی جمع میاں، الحجی الاخیر کا معنی ہوتا ہے رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حجی، صد مدن کے معنی ہوتے ہیں ٹکر، اور مذعورین کے معنی ہوتے ہیں خوف زدہ، ملاحن اس کی جمع ملاحن، جہاز چلانے والے، ناؤ چلانے والے، فی حرج مرض کہتے ہیں افراد تفری میں، پریشانی کے عالم میں، مستطیر یہ باب استفال سے ہے، تارا کو باب استفال میں لے جائیں گے استطار، اس سے استفال کی جگہ مستطیر ہے، مستطیر کو عام چھایا ہوا، ایان میں نے نگاہوں کے سامنے یقین کے ساتھ، صدعون کی جمع صدو شگاف فٹن، اور فگر یقر فگرن کے معنی ہوتے ہیں کھولنا، فا مو، تارا اس کو باب تفصیل میں لے جائیں گے تو طیرہ، طیارہ اڑانا، طیارہ اڑا دی گئی، خبر یعنی خبر بھیج دی گئی، اسرع اسرا کے معنی ہوتے ہیں جلدی کرنا، یا باب سمیع سے اس کو لے سکتے ہیں، سر یا یسر میں جلدی سے آنا، سفینۃ کی جمع سکون کشتی، نزدہ کے معنی ہوتے ہیں مدد، خف یخیف خفتن الا کے ساتھ ہوتا ہے لپکنا آنا، بود معنی دوری، میل کی جمع امیال، انتقال ینتقل انتقال کے معنی ہوتا ہے منتقل ہونا، اور تعب کے معنی ہوتے ہیں تکان، اور اجہد یوجد اجہاد بابی فعل سے اس کے معنی ہوتے ہیں تھکا دینا، زع یزیو زیان کے معنی ہوتے ہیں یا زین کے معنی ہوتے ہیں ضائع ہونا، سدن معنی ہوتا ہے بیکار، سیف کے معنی تلوار، قطع یقطع قطعن کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا، مقرنین کے معنی ہوتے ہیں جکڑنا باندھنا، صفت کی جمع ہوتا ہے اسفاد، اس کے معنی ہوتے ہیں بیڑی، سربال کی جمع سرابیل کرتے، قطران کے معنی ہوتے ہیں کول تار، اور غش یکشا غشیان کے معنی ہوتے ہیں چھا جانا، نار بڑے آگ، مقرنین پڑھیں گے۔ آئیے یہ الفاظ کی تحقیق ہو جانے کے بعد اب ہم ترجمہ کرتے ہیں، سماعت فرمائیے۔ میں بازار کی طرف نکلا، اس حال میں کہ آسمان صاف تھا، اس میں کوئی بادل نہیں تھا، حالت یہی تھی اسی اسنا میں کہ وہ صاف تھا، اس حبت ریح سرسر آتی ہے، اچانک ہوا تیز ٹھنڈی ہو کر چلی، اور آندھی چلی، اور آندھی درختوں کو اکھاڑتے ہوئے، ریت کو اڑاتے ہوئے، بادل کو ہانکتے ہوئے چلی، پھر ان کو جماتے ہوئے اور ان کو تہ بتہ ڈھیر کرتے ہوئے چلی، تو فضا تاریک ہو گئی، فضا بگڑ گئی، خراب ہو گئی، اور دنیا تاریک ہو گئی، اور یہ حالت زیادہ دیر پر نہیں رہی کہ بارش ہلکی شروع ہوئی، پھر دھیرے دھیرے تیز ہوئی، یہاں تک کہ مشکیزوں کے منہ کی طرح زوردار ہو گئی، تو لوگ اپنے دامن کو سمیٹ کر اور بھیگنے کے خوف سے چھتریوں کو پھیلا کر ادھر ادھر دوڑنے لگے، اور بارش دن بھر مسلسل ہوتی رہی، تو لوگوں نے اپنے دن کے اکثر حصوں کو اپنے کاموں کو چھوڑ کر گھروں میں بیٹھ کر گزارا، جبکہ فضا تاریک تھی اور بادل گھنے تھے، تہ بتے تھے، اور بارش لگاتار ہو رہی تھی، موسلادھار ہو رہی تھی، اور شام میں یہ طوفان رکا اور بادل چھٹے اور سورج روشن چہرہ اور روشن زمین لے کر کے ظاہر ہوا، تو لوگوں نے ٹھنڈی سانس لیے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ آگے دیکھیے،
ہم سمندر کا سفر کیے، اس حال میں کہ ہم سمندر کا سفر شام کے وقت کیے، اس حال میں کہ وہ پرسکون تھا اور ہوا نرم تھی، تو کشتی پانی کے لہروں کو چیرتے ہوئے چلی۔ اس کا بھی معنی سیم ہے، یہاں تک کہ جب رات کا آخری حصہ ہوا، اس حال میں کہ سوار سوئے ہوئے تھے، تو اچانک ہم نے ایک زوردار ٹکر کا احساس کیا، تو ہم نیند سے گھبرائے ہوئے اٹھے اور پوچھ رہے تھے کیا خبر ہے، کیا ہوا؟ تو ہم نے ملاحوں کو افراتفری میں پایا اور وہ تمام جو کشتی میں تھے بیدار ہو گئے۔ انہوں نے مصیبت کو عام پایا، ہر طرف چھائی ہوئی پائی، اور انہوں نے موت کو نگاہوں سے یقین کے ساتھ دیکھا، اور انہوں نے زندگی کی تمام امیدوں کو کھو چکے۔ کیسے نہیں؟ حالانکہ شگاف بڑا تھا اور سمندر اپنا منہ کھولے ہوئے تھا، اور ٹیلی گراف کے ذریعے خبریں اڑا دی گئیں، پھیلا دی گئیں تاکہ کشتیاں مدد لے کے جلدی سے آئے۔ چنانچہ ہمارے پاس ایک ایسی کشتی آئی جو چند میلوں کی دوری پہ تھی، تو ہم اس کی طرف منتقل ہو گئے اور ہم نے اللہ کا نجات پر شکر ادا کیا، حالانکہ ہمیں تکان نے بہت چور کر دیا تھا۔ آگے دیکھیے، تم اپنے وقت کو بیکار ضائع ہوتے ہوئے نہ چھوڑو، کیونکہ وقت تلوار کے مانند ہے، اگر تم نے اسے نہ کاٹا وہ تمہیں کاٹ دے گا۔ تو تم مجرمین کو اس دن بیڑیوں میں جکڑے ہوئے پاؤ گے، ان کے کرتے کولتار کے ہوں گے، ان کے چہرے پہ آگ چھائی ہوئی ہوں گی۔ یہ ہمارا ترجمہ رہا۔ آئیے اس کے اندر حال اور ذوالحال کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، وَالسَّمَاءُ مُسْوِيَّةٌ، یہ پورا جملہ اس میں حال، یہ جملے اس میں کس صورت میں ہے، اور اس کا ذوالحال ہے خرستو کے اندر تاپستو جو ضمیر ہے، یہی اس کا ذوالحال ہے۔ یہ سرسرن آتیتن، یہ حال مفرد منصوب ہے، اس کا ذوالحال الری ہے۔ یہ تقلع الاشجار حال مفرد، حال جملے کی شکل میں فعل مضارع، حال جملے کی شکل میں فعل مضارع، حال مفرد کی شکل میں فعل مضارع، اور یہ بھی اور یہ سب جو ہے جملے کی شکل میں فعل مضارع ہیں۔ یہ تمام کی تمام ذوالحال ہے، تمام کی تمام یہ حال ہے، اس کا ذوالحال یہ عاصفہ ہے۔ یہ رزازن ذوالحال، یہ حال مفرد منصوب، اور اس کا ذوالحال یہ مطر۔ شیئن فشیئن، یہ حال مفرد منصوب، اس کا ذوالحال اشتدہ کے اندر جو ضمیر اوبر ہے، جو راز مطر کی طرف ہے، وہی اس کا ذوالحال ہے۔ مسمرین، یہ حال مفرد منصوب۔ وقت نصرو، یہ حال ہے جملہ فعلیہ کی صورت میں ہے، اور ان دونوں کا ذوالحال جو ہے الناس ہے، یا یہ ظلم کے اندر جو واو ضمیر ہے جو راجع انداز کی طرف، یہ اس کا ذوالحال ہے۔ متعطلین، یہ حال مفرد منصوب۔ جالسین، حال مفرد منصوب۔ والجو قاتم، یہ جملے کی شکل میں جملہ اسمیہ ہے، حال، یہ حالت نصب میں ہے۔ والسحاب متراکم، یہ بھی کیا ہے، حال جملے اسمیہ کی صورت میں ہے۔ ان تمام کا ذوالحال کیا ہے، الناس ہے، یہ ذوالحال ہے۔ یہ الدیم حواتر، یہ بھی جملہ اس میں ہو گئی، یہ حال ہے، یہ حالت نصب میں ہے، ان کا بھی ذوالحال الناس ہے۔ مشرقۃ حال مفرد منصوب، وسعت الزمین حال مفرد منصوب، اس کا ذوالحال یہ شمس ہے۔ رہون
حال مفرد منصوب، والهواء علیہ یہ حال جملے کی شکل میں ہے اور یہ جملہ اسمیہ ہے. ان دونوں کا جو ذوالحال ہے یہ رہون جو حال ہے اس کا ذوالحال سمندر ہے. والهواء علیہ یہ جملہ اسمیہ ہو کر کے یہ حال ہے، اس کا جو ضمیر کیا ہے؟ نا ہے، یہی اس کا کیا ہے؟ ذوالحال ہے. یہ تشک کو یہ جملے کی شکل میں جملہ فعل مضارع ہے، یہ حال ہے. تمخرو یہ بھی جملہ فعلیہ کی صورت میں یہ حال ہے. ان کا ذوالحال جو ہے سفینہ ہے. ورقب نائمون یہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ، یہ حال ہے. اور اس کا ذوالحال یہ الحجی الاخیر. مسعورین حال مفرد منصوب، اس کا ذوالحال عمرہ کا جو نا ہے یہی ذوالحال ہے. نسلو یہ بھی کیا ہے؟ حال ہے، جملہ فعلیہ کی شکل میں ہے، اس کا بھی ذوالحال کیا ہے؟ عمرہ کی ضمیر نا ہے. یہ فی حرج مریض یہ جملہ شبہ جملہ کی صورت میں یہ حال ہے، اور ان کا جو ذوالحال ہے ملا ہے، ملہین. یہ مستطیرن یہ جو حال مفرد منصوب، اس کا ذوالحال یہ شر. یہ الصد یہ جملہ اسمیہ، اور البحر فاہو یہ بھی کیا ہے؟ حال جملہ اسمیہ. والصد وکبر یہ بھی حال جملہ اسمیہ. البحر فاہو یہ بھی کیا ہے؟ حال جملہ اسمیہ ہے. اور اس کا ذوالحال فقدو کے اندر جو ضمیر ہے یہ ذوالحال ہے. وقد اجہدنا التعب یہ جملہ فعلیہ کی شکل میں یہ حال ہے، اور اس کا جو ذوالحال ہے حمدنا کے اندر جو نا ہے یہ ذوالحال ہے. سدن یزیع السدن یہ پورا کیا ہے؟ حال ہے، اور اس کا جو ذوالحال ہے وقت ہے، یہ ذوالحال ہے. مقرنین یہ حال مفرد منصوب، اور اس کا ذوالحال جو ہے یہ مجرمین ہے. یہ ہمارا الحمدللہ 39 سبق تمرین جو ہے اس کا 1 سے لے کے 4 تک الحمدللہ مکمل ہوا. امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہو. اس کو اچھی طرح سے پڑھیے، غور سے پڑھیے، بار بار پڑھنے کی کوشش کیجیے، اور اس کے ذریعے سے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ یہ سبق بہت ہی اہم ہے، اس سے آپ کو چھٹکارا نہیں ہے. اگر آپ قرآن مجید پر غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اس کو سمجھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.